بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر شریعت کو جاننے سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دینی امور میں مشغول رہنا، دینی علم حاصل کرنا، سیکھنا سکھانا یہ ایک عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو آپ نے دو گروہ کو ملاحظہ فرمایا. بعض لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، سجدہ ریز تھے، اور بعض لوگ دینی علم حاصل کر رہے تھے، مسئلے سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کلاہما علی الخیر، یہ دونوں جماعتیں خیر کا کام کر رہی ہیں، خیر پر ہیں، بھلائی پر ہے، لیکن ایک جماعت دوسری سے افضل ہے. یہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو اللہ چاہے انہیں عطا فرمائے اور اس کی مشیت تو نہ دے، جو اس کی مشیت کے اوپر ہے. اور یہ لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ ان لوگوں سے افضل ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، کہ اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، یعنی سکھانے والا. اور آپ نے اس جماعت میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ بیٹھے جہاں لوگ دینی علم حاصل کر رہے تھے. تو دینی علم حاصل کرنا، مسئلے سیکھنا سکھانا، شریعت کو جاننا، یہ افضل عبادت ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں سکھائیں، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دینی مسائل پر مشتمل پروگرام ہو رہا ہے. کثرت کے ساتھ آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں. اس بار بھی کثیر تعداد میں سوالات ہمیں ملے ہیں. آئیے ان سوالات کے جوابات کا شرعی حل دیکھیں. حافظ منفق قادری صاحب یہ موضع دہگوا بدایوں کے رہنے والے ہیں. انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ جس گاؤں میں مردہ دفنایا جائے اسی گاؤں میں عورت عدت کرے گی، یا کسی اور جگہ بھی وہ عدت کر سکتی ہے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ بیوہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، بغیر کسی شدید حاجت کے، ضرورت کے عورت اپنے شوہر کے گھر سے کسی اور جگہ منتقل نہیں ہوگی. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شوہر اسی گاؤں میں دفنایا گیا ہو یا اس کا جنازہ کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا ہو. بہرحال بیوہ عورت عدت کے ایام اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی. ہاں، اگر اس کی جان مال یا عزت و آبرو کا خطرہ ہو یا کوئی اور سخت ضرورت پیش آ گئی ہو تو پھر وہ اپنے شوہر سے کسی اور جگہ بھی منتقل ہو سکتی ہے.
قاری فہیم قادری چشتی یہ حسین پور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ کسی امام کے مخارج صحیح نہیں ہیں تو کیا اس کے پیچھے نماز درست ہے؟ دیکھیے، اگر کسی امام کے مخارج صحیح نہیں ہیں، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف ادا کرتا ہے یا اس طریقے سے ادائیگی کرتا ہے کہ معنی میں بالکل تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، معنی قرآن بدل جاتے ہیں، تو ایسے امام کے پیچھے صحیح مخارج والوں کی نماز درست نہیں ہے۔ البتہ جو قرآن اسی کی طرح پڑھتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے نماز ان کی ہو جائے گی۔ محمد شاہد قادری یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک رکعت میں سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد پڑھا اور دوسری رکعت میں بھول گئے تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہنا یہ سنت ہے، یہ نماز کے فرائض یا واجبات میں سے نہیں ہے اور نہ نماز کے شرائط میں سے ہے۔ کسی رکعت میں آپ سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہنا بھول گئے ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسا کرنا یہ غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ عارف قادری بدایونی انہوں نے ایک سوال ہمیں ارسال کیا ہے، کیا آن لائن نکاح ہو جائے گا؟ آن لائن نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کے لیے مجلس نکاح کا متحد ہونا، ایک ہونا ضروری ہے، اور آن لائن نکاح میں مجلس کا اتحاد نہیں پایا جاتا، لہذا احناف کے نزدیک آن لائن نکاح یہ درست نہیں ہے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں عثمان چشتی، یہ گرام لائی فرید پور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ بھیجا ہے، کیا عورت کا سر کھلنے سے اس کا وضو مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، سر کھلنے سے وضو مکروہ نہیں ہوتا ہے، وضو بدستور باقی رہتا ہے۔ البتہ دوران نماز اگر سر کھل جائے تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ نماز کے شرائط میں سے ہے کہ عورت کا سر نماز پڑھتے ہوئے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور اتنا موٹا دوپٹہ یا چادر ہونا چاہیے جس سے بالوں کی سیاہی نظر نہ آ رہی ہو۔ لیکن وضو کرنے کے بعد اگر کسی بہن کا یا ماں کا سر کھل گیا تو اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے، کیا کوئی شخص اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے یا اس سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر بغیر اجازت نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیے، دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بغیر اجازت کے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ نکاح کے شرائط میں سے اس سے اجازت لینا نہیں ہے۔ البتہ دونوں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو، دونوں کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے۔ اگر اس کی استطاعت ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں تو دوسری شادی کریے، اور اگر یہ خدشہ ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے، دونوں میں کے حقوق جو ہے ادا نہیں کر سکتے یا کسی کو کسی دوسری پہ ترجیح دیں گے تو آپ کے لیے روا نہیں ہے کہ دوسری شادی کریں۔ فی زمانے نا شادی کے شرائط بڑے مشکل ہے دوسری شادی کے لیے، لہذا اس سے پرہیز کریں۔ لیکن اگر کسی نے کر لی ہے تو ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہ دونوں بیویوں کے حقوق ادا کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی ایک کو دوسرے پہ ترجیح نہ دے۔ اگر اس نے کسی کی حق تلفی کی تو اللہ کی یہاں اس کی گرفت ہوگی، یہ سخت گناہ ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے، کیا سید کو صدقے کے پیسے یا راشن دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، سادات کے لیے زکوٰۃ یا صدقے کے پیسے دینا یا لینا ناجائز ہے، شریعت مطہرہ نے اس سے منع کیا ہے۔ ہاں، آپ عزت و وقار کے ساتھ ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نذر دے سکتے ہیں، تحفے دے سکتے ہیں، یہ کیش کی شکل میں بھی دینا جائز ہے۔ اور اگر آپ نے ان پیسوں سے جو زکوٰۃ کے نہیں ہیں، صدقات کے نہیں ہیں بلکہ تحفے یا نذر کے ہیں، اس سے راشن خرید کر کے سید کو دے دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ
زکوٰۃ اور صدقات واجبہ سادات کو دینا اور ان کا لینا یہ ناجائز ہے۔ امن شیخ انہوں نے یولا مہاراشٹر سے ایک سوال کیا ہے کہ حنفی کا نماز کا طریقہ کیا ہے، ذرا تفصیل سے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، نماز کے شرائط ادا کرنے کے بعد، یعنی آپ کا ستر چھپا ہوا ہو، آپ باوضو ہوں، کپڑے پاک ہوں، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، یعنی دونوں ہاتھوں کو آپ اٹھائیں گے کانوں کی لو کے برابر، آپ کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے، انگلیاں نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ بند ہوں، اپنی حالت پر ہوں، اور کانوں کی لو کو چھو کر اللہ اور کہتے ہوئے آپ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں جو ہیں کلائی کے اوپر ہونا چاہیے اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلیوں کا آپ گھیرا بنائیں۔ آپ کی نگاہ سجدہ گاہ پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کے بعد آپ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ علم شریف پڑھیں گے۔ علم شریف کے بعد کوئی بھی آپ ایک چھوٹی سورت پڑھ سکتے ہیں، جیسے قل یا ایھا الکافرون یا انا اعطینا، یا ایک طویل آیت پڑھ لیجیے یا 3 مختصر آیتیں پڑھ لیجیے، اور اس کے اختتام کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں گے۔ جب رکوع میں جائیں تو آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہونا چاہیے، سر آپ کا نہ بہت زیادہ جھکا ہوا ہو نہ بہت زیادہ اٹھا ہوا، بالکل لیول میں ہونا چاہیے، جس کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر پانی کا لوٹا پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہیں۔ مضبوطی سے آپ گھٹنے پکڑیں گے، انگلیاں کھلی ہونا چاہیے اور نگاہیں آپ کی پنجوں پر ہوں، اور 3 بار آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اسے پڑھیں۔ یہ اقل مقدار ہے، آپ 5 بار 7 بار، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہوں گے۔ آپ کے اعضاء بالکل سیدھے رہیں، یہ نہ ہو کہ ایک دم اٹھیں رکوع سے اور ایک دم سجدے میں چلے جائیں، بلکہ اعضاء جو ہے بالکل سیدھے ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر آپ رکیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے۔ جب سجدے میں جائیں تو پہلے آپ کے گھٹنے زمین پر لگنا چاہیے، پھر آپ کے ہاتھ لگنا چاہیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں آپ اپنے پیشانی رکھیں گے، ناک بھی زمین پر لگنا چاہیے اور پیشانی بھی لگنا چاہیے، اور اتنا آپ پھیل کے سجدہ کریں کہ آپ کی کونیاں جو ہیں وہ زمین سے نہ ملی ہوں، بازو جدا ہونا چاہیے، بیچ میں خلا ہونا چاہیے، اور اس میں آپ کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ اسے پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکیں گے۔ جب اٹھیں اور بیٹھیں گے، جسے ہم قومہ کہتے ہیں، تو بایاں پیر آپ بچھا لیں گے اور دایاں پیر کھڑا کریں گے۔ دیکھیے، سجدہ جب کرتے ہیں تو سجدے کی حالت میں جو انگلیوں ہیں پیر کی، وہ کم سے کم 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، اور پوری 5 انگلیاں لگائیں گے سجدے میں تو یہ آپ کا سنت ہے۔ جب آپ قومہ کر دیں پھر دوسرا سجدہ کریں گے۔ اس طرح آپ پہلی رکعت مکمل کر لیں گے۔ جب پہلی رکعت مکمل ہو جائے تو دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ دوسری رکعت کے بعد التحیات آپ پڑھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم اور پھر دعا پڑھیں گے، پھر آپ سلام پھیر دیں گے دونوں طرف۔ یہ طریقہ مرد کی نماز کا ہے۔ عورتوں کی نماز میں اور مردوں کی نماز میں زیادہ فرق نہیں ہے، تمام امور ویسے ادا کیے جاتے ہیں، البتہ پردے کا اور ستر کا خیال کرتے ہوئے عورت ہر کام جو ہے وہ سمیٹ کر کرے گی، اس میں پردے کا اور اس کے ستر کا زیادہ لحاظ رکھا ہے۔ سجدہ جو ہے پھیل کے نہیں کریں گے بلکہ سمیٹ کے کرنا ہے، کوہنیاں زمین پر رکھیں گی۔ اسی طرح جب وہ بیٹھیں گی تو دونوں پیر دائیں طرف نکال لیں گی، ایسا نہیں کہ ایک پیر کھڑا کرنا ہے اور ایک پیر پہ بیٹھنا ہے، بلکہ دونوں پیر دائیں طرف نکال کے زمین پونے بیٹھنا ہے۔ رکوع میں بھی بہت سختی کے ساتھ جیسے مرد رکوع کرتا ہے ایسا نہیں کریں گی، بلکہ اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں پر آ جائیں۔ یہ ایک حنفی طریقہ نماز پڑھنے کا ہے۔ محمد فرید قادری صاحب نے 2 سوال ارسال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا بغیر مخرج کے قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ دیکھیے فرید بھائی، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور تجوید کہتے ہیں قرآن کے حروف کو ان کے صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا۔ قرآن کریم کے پڑھنے میں لوگ 2 قسم کی غلطی کرتے ہیں۔
ایک کو لحن جلی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ لحن یعنی یہ ہے کہ آپ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ ادا کریں، یا ایسی آپ نے الفاظ میں تبدیلی کر دی جس سے معنی تبدیل ہو گئے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر لحن خفی ہے، مثلاً کہیں اخفا کرنا ہے آپ نے غنہ کر دیا، مد کو کھینچنا تھا آپ نے نہیں کھینچا، یا الفاظ کی ادائیگی میں ان کے صفات میں کوئی کمی کر دی، تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ قرآن کو عمدہ طریقے سے پڑھنا چاہیے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زیادہ پڑھنے کے وجہ سے یا تعداد بڑھانے کے لیے کثرت سے تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، جس سے الفاظ کٹتے ہیں، ایسا کرنا گناہ ہے۔ فرید صاحب نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ بچے اگر کسی چیز مثلاً چادر، صوفے پر پیشاب کر دیں اور وہ خشک ہو جائے، اب اس پر کسی کا پیر پڑ جائے یا وہ بیٹھ جائے تو کپڑے ناپاک ہوں گے یا پاک رہیں گے؟ دیکھیے، اگر کسی بچے نے چادر پر یا صوفے پر پیشاب کر دیا اور چادر سوکھ گئی اور صوفہ خشک ہو گیا اور کوئی شخص اس پر بیٹھ گیا یا پیر پڑ گیا تو پیر ناپاک نہیں ہوگا اور کپڑے بھی اس کے پاک رہیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پیر تر تھا یا کپڑے گیلے تھے اور وہ صوفے پر لگے، جس سے صوفہ بھی گیلا ہو گیا، اس کی نمی سے کپڑے میں نمی آ گئی، یا پیر گیلا تھا وہ اس پر ہے، اسے چادر جو ہے گیلی ہو گئی، تو اس صورت میں پیر ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ چادر کے اندر جو پیشاب تھی اس پر پانی پڑا، اس کا اثر جو ہے پیر پر یا کپڑوں پر ظاہر ہوگا، تو اس سے کپڑے ناپاک قرار پائیں گے۔ ابرار حسین قادری صاحب نے ایک سوال ارسال کیا ہے کہ جمعے کی نماز مسجد کا دروازہ بند کر کے پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ جمعے کی نماز کے لیے اذن عام کی شرط ہے۔ دیکھیے، اصل کے اعتبار سے جمعے کے لیے اذن عام کا ہونا ضروری ہے، یعنی کسی کو جمعے کی نماز کے پڑھنے سے منع نہ کیا جائے، روکا نہ جائے۔ مسجد کے دروازے کھلے ہونا چاہیے، کیونکہ اذن عام جمعے کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، لہذا جمعے کی نماز کے لیے دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن موجودہ دور میں کرونا وائرس کی وجہ سے یا قانونی سختی کی وجہ سے جو پابندی عائد کی گئی ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو عذر ہے، تو اگر کہیں کوئی خدشہ ہے تو اگر مسجد کا دروازہ انہوں نے اندر سے بند کر دیا ہے تو اس صورت میں بھی بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ آیت سجدہ پڑھتے ہی کیا فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، آیت سجدہ پڑھتے ہی فوراً سجدہ کرنا لازم و ضروری نہیں ہے، بلکہ تاخیر سے بھی اس کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے، جلد از جلد سجدہ تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ کرناٹک سے ایک بہن نے سوال یہ ارسال کیا ہے کہ ایک شخص کا قرض تھا، کچھ عرصے کے بعد جب زید وہ قرض ادا کرنے گیا تو وہ شخص نہیں ملا، تو ایسی صورت میں ان پیسوں کا کیا کیا جائے؟ دیکھیے، پہلے تو زید پر یہ لازم و ضروری ہے کہ ہر ممکن قرض خواہ کو تلاش کرے، اگر قرض خواہ نہ ملے، اس کا کوئی وارث مل جائے تو وہ قرض اسے دے دے، اگر وارث بھی نہیں ملے تو پھر وہ ان پیسوں کا صدقہ کر دے، اس میں دونوں کو ثواب ملے گا، زید کو بھی ثواب ملے گا اور جس کے پیسے ہیں اسے بھی ثواب ملے گا۔ اب اگر وہ شخص کسی وقت مل جائے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ زید اس سے اپنا قرض معاف کروائے کہ ایسی ایسی صورتحال تھی، میں نے صدقہ کر دیا، اور اگر وہ معاف کرنے پر راضی نہ ہو تو زید کو وہ رقم ادا کرنا ہوگی۔ محمد شاہد قادری نے بریلی سے ایک سوال ارسال کیا ہے کہ اکیلے فرض نماز پڑھنے والے کو اذان دینا کیا ضروری ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر تنہا نماز پڑھنے والا کوئی مسافر ہے اور آبادی سے دور چلا گیا جہاں اذان کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو پھر اس کے لیے اذان و اقامت کہنا چاہیے، دونوں کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر اس نے صرف اقامت پر اکتفا کر لیا تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر تنہا نماز پڑھنے والا مقیم ہے اور مسجد کے اندر وہ اکیلے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اذان و اقامت نہ کہے۔ لیکن اگر گھر کے اندر وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور
تو پھر اگر وہ اذان و اقامت نہ کہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ مؤذن کی اذان اس کے لیے کافی ہے، تو اس کے گھر تک یہ اذان کی آواز پہنچ رہی ہے۔ لیکن اگر اس نے اذان ہلکی آواز سے کہہ لی اور اقامت کہہ لی تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ محمد دانش یہ اولا ضلع بریلی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بھول کر کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ دیکھیے ایسی صورت میں سجدہ سہو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر سجدہ سہو کے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ شرعی مہر اور مہر فاطمی میں کیا فرق ہے، دونوں کی تفصیل ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے ازروع شرع مہر کی کم سے کم تعداد 10 درہم ہے، جو موجودہ وزن کے لحاظ سے 32 گرام 659 ملی گرام چاندی ہے۔ اب اگر کسی نے اس سے کم مہر مقرر کیا تو اس کے ذمے کم سے کم 32 گرام 659 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت واجب ہو جائے گی۔ یہ شرعی مہر کہلاتا ہے۔ مہر فاطمی کا مطلب یہ ہے کہ جو مہر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقرر ہوا اس مہر کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ اس کی مقدار 400 مسقال چاندی ہے، جس کا رائج وزن 1 کلو 886 گرام 240 ملی گرام چاندی ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک مہر فاطمی کی مقدار رائج وزن کے اعتبار سے 1 کلو 533 گرام اور 830 گرام چاندی ہے۔ ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کیا جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، واجب التوبہ ہے، سخت حرام ہے، لیکن فقہی طور پر جھوٹ بولنے سے وضو قائم رہتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن وضو کی روحانیت، اس کی نورانیت باقی نہیں رہتی، بندہ وضو کے اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوبارہ تازہ وضو کر لے اور جھوٹ سے مکمل پرہیز کرے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کیا نابالغ بچے کی امامت درست ہے؟ کیا بالغ لوگ نابالغ کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نابالغ بچوں کی امامت درست نہیں، کیونکہ نابالغ احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہیں۔ وہ نماز جو پڑھتے ہیں وہ نفل نماز ہوتی ہے، اور بالغ جو نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے وہ فرض ہوگی، لہذا نفل پڑھنے والوں کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بچے احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہوتے ہیں۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ سلام لکھ کر بھیجے یا زبانی کہلوائے تو کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ دیکھیے غائب شخص کی تحریر حاضر شخص کے خطاب کے قائم مقام ہے۔ جس طرح حاضر کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، اسی طرح غائب کی تحریر یا زبانی سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ سلام کا جواب آپ خط لکھ کر ہی دیں یا میسج کر کے ہی دیں۔ کسی نے اگر سلام تحریری طور پہ بھیجا ہے یا میسج کیا ہے تو آپ زبان سے بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس نے تحریری طور پر میسج کیا ہے تو آپ تحریر اس کا جواب بھی دیں۔ اسی طرح اگر کسی نے سلام کہلوایا ہے تو جیسے ہی آپ سلام سنیں کہ فلاں نے سلام بھیجا ہے یا کہا ہے تو آپ زبانی طور پر اس کا جواب دیں، خاموش رہنا یہ غلط ہے۔ محمد قمر احمد قادری یہ محلہ ناگراں بدایوں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ حلال جانوروں میں کون کون سی چیز کھانا ناجائز ہے؟ دیکھیے حلال جانوروں میں 7 اجزاء ایسے ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا ناجائز ہے۔ ان میں سے پہلی چیز دم مسفوح یعنی بہنے والا خون۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی رگوں سے جو خون نکلتا ہے وہ دم مسفوح کہلاتا ہے۔ یہ نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ 6 چیزیں اور ہیں جن کا کھانا مکروہ ہے، مثلا نر اور مادہ جانوروں کے شرم گاہیں،
پیشاب کے مقامات، پخانہ کے مقامات یہ کھانا ناجائز ہے۔ اس طرح مثانہ یہ بھی ناجائز ہے۔ پھر پتا جس کے اندر اس کو بھی علماء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح غدود یعنی وہ گوشت جس کے اندر گلٹیاں پیدا ہو گئی ہیں جسے غدود کہا جاتا ہے، اسے بھی کھانا ناجائز ہے۔ آپ کلیجی یا گردے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قاری فہیم قادری چشتی صاحب نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ جمعے کی جماعت دوبارہ اسی مسجد میں دوسرے امام کی اقتداء میں ہو جائے گی؟ دیکھیے، جس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہوں اور انہوں نے اذان و اقامت کے ساتھ جماعت کر لی ہے تو اس مسجد میں دوبارہ جماعت کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی مسجد شارع عام پر ہے، جیسے ریلوے اسٹیشن پر ہے یا پلیٹ فارم پر ہے یا بس اڈے پر ہے یا مارکیٹ میں ہے، یہاں لوگ آتے ہیں، گروہ کے گروہ آتے ہیں، قافلے آتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسی مساجد میں چند جماعتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر محلے کی مسجد میں جہاں امام اور مؤذن مقرر ہیں اتفاقی طور پر کسی عذر کی بنا پر جماعت ثانیہ کر لیں تو یہ بلا کراہت جائز ہے، لیکن جماعت اولیٰ کی حیث میں تھوڑی تبدیلی کریں گے۔ مصلی آپ پیچھے ہٹا لیں محراب سے اور دوسری جگہ آپ جماعت کر سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ ضابطے کے ساتھ دوسری جماعت کرنا اور اس کی عادت بنانا یہ غلط ہے، مکروہ ہے۔ محمد جنید صاحب نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور اس میں آیت سجدہ سنتا ہے تو کیا اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے؟ دیکھیے، اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ ریکارڈ شدہ آیت سننا صدائے بازگشت کے حکم میں ہے اور اس صورت میں سجدہ لازم نہیں ہوتا۔ ہاں، براہ راست کوئی پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، آپ اسے سن رہے ہیں تو سجدہ تلاوت کی آیت آ گئی تو اس پر سجدہ کرنا آپ پر لازم ہو جائے گا۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ کپڑے پر کسی جگہ پیشاب یا کوئی نجاست لگ گئی تو کیا اسی جگہ کو دھویا جائے گا یا پورے کپڑے کو پاک کرنا ہوگا؟ دیکھیے، اس میں صورتحال یہ ہے کہ جس جگہ نجاست لگی ہے اسی حصے کو پاک کرنا یہ ضروری ہے۔ پورے کپڑا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، لہذا جس کپڑے کے حصے پر جس جگہ بھی نجاست لگی ہے اسے پاک کیا جائے۔ کسی بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے، کیا مسافر امامت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل مسافر امامت کر سکتا ہے، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دے میں مسافر ہوں، میرے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنا فرض ہے، لہذا 2 رکعت پہ میں سلام پھیر دوں گا، اپنی نماز آپ پوری کر سکتے ہیں۔ یہ شروع میں بتا دینا چاہیے اور اس کے بعد جب سلام پھرے تب بھی اس کا اعلان کر دے تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں انہیں معلوم ہو جائے کہ ابھی نماز ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے۔ امن انصاری یہ یولا مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ غسل کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ غسل کرنے کا ارادہ کریں تو غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد جہاں جسم پر نجاست یا گندگی لگی ہے پہلے اس حصے کو پاک کریں، دھوئیں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسا نماز کے اندر وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ پورے بدن پر پانی ڈالیں۔ پہلے آپ دائیں کاندھے پر، پھر بائیں، پھر سر پر۔ اس طریقے سے آپ پانی بہائیں کہ جسم کے ظاہری حصے پر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر کسی حصے پر پانی نہیں پہنچا یا کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہے جو پانی پہنچنے نہیں دے رہی ہے تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ بہت سخت قسم کی ٹائٹ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو اسے بھی آپ ہلا لیں تاکہ پانی اس کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو اس میں آپ کلی میں مبالغہ کریں گے، ناک میں پانی ڈالنا اس میں مبالغہ کریں گے، کیونکہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلی کلی کرنا، یعنی اس طریقے سے آپ کلی کریں کہ اندر کے تمام حصوں پر پانی پہنچ جائے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ غرارہ کر لیں۔ دوسرا یہ ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور اس میں بھی ذرا آپ
مبالغہ کریں گے تاکہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ بدن کے ظاہری تمام حصوں پر پانی ڈالنا۔ محمد طاہر قادری یہ اولا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال ارسال کیا ہے کہ حالت جنابت میں غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، حالت جنابت میں ذکر کی نیت سے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ غسل کے ارادے سے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں، کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھ لیں، اور اگر غسل خانے میں داخل ہو چکے ہیں تو زبان سے پھر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ بینک سے لون لے کر گھر خرید کر اس کے کرائے کو بچوں کے مستقبل کے لیے محفوظ کرنا یہ کیسا ہے؟ کیا ہم لون لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اسلام میں سود لینا اور سود دینا دونوں ناجائز ہیں، اس پر سخت وعید قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ سود لینا تو کسی صورت جائز ہی نہیں ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ آپ سودی قرض لے سکتے ہیں۔ اگر سخت ضرورت ہے اور وہ ضرورت کسی اور طریقے سے پوری ہی نہیں ہو رہی ہے، یعنی عذر شرعی ہے آپ کو، تو اس صورت میں آپ لون لے سکتے ہیں، یعنی سودی قرض لے سکتے ہیں۔ لیکن محض بچوں کے مستقبل کے پیش نظر آپ بینک سے لون لینا یہ درست نہیں ہے۔ اب اتنے ہی سوالات پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اسکرین پر ایک نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو جس کا جواب آپ چاہ رہے ہیں تو اس نمبر پر ارسال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین جاننے، سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم، خدا حافظ۔